شان ہے، رمضان تو رمضان ہے، کیا مبارک شان ہے، رمضان تو رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الماعون ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 7 آیات ہے۔ اس میں 6 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جو روز جزا کو، حساب و کتاب کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اس کا حال یہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھکا دیتا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اور وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ فقراء اور مساکین کو کھلانے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسی نمازیں پڑھنے والے شخص کے لیے ہلاکت ہو جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور وہ دکھلانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی لین دین والی چیز کو بھی دینے سے پرہیز کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ ان آیات میں 6 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیات کن لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عاص بن وائل سہمی کے حق میں نازل ہوئی، بعض نے کہا ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی، بعض نے کہا عمرو بن عائذ کے حق میں نازل ہوئی۔ مختلف لوگوں کی مختلف روایات ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ سب سے پہلی چیز روز جزا کی تکذیب، یعنی جو منافقین ہوتے ہیں، جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، یا جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں، انہیں نہ اچھے کام کا نہ برائی کے حساب کتاب کا خوف ہوتا ہے،
وہ آخرت کے دن پر اور بدلے کے دن پر ان کا یقین نہیں ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، انہیں دنیا میں کسی کام کی طرف رغبت ہی نہیں، کیونکہ وہ یقین ہی نہیں کرتے روز جزا پر، بدلے کے دن پر، اور نیک کاموں کا اچھا بدلہ ملنا اور برے کاموں پر پکڑ کی جائے گی، اس پر ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ دنیا میں زندگی جو گزارتے ہیں وہ اسی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، نہ آخرت کے لیے وہ کوئی عمل کرتے ہیں، نہ آخرت کی طرف ان کا خیال، ان کا رجحان، ان کا گمان کسی طریقے کے کوئی حساب و کتاب کا نہیں ہے، اس لیے دنیا میں وہ کسی حکم کے تحت زندگی نہیں گزارتے۔ دوسری چیز بیان فرمائی، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اب جو روز جزا کا یعنی آخرت کے میں حساب و کتاب اور وہاں باز پرس اور اچھے کاموں پر اچھا بدلہ اور برے کاموں پر پکڑ کا اسے یقین ہی نہیں ہے، تو وہ دنیا میں بھی اس طریقے کے اعمال کرتا ہے کہ یتیم جب اس کے پاس آئے اور اپنی ضرورت کا اظہار کرے تو وہ اسے دھکا دے کر نکال دیتا ہے اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، جبکہ یتیم کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو ہر قسم کے چاہے جیسا بھی شخص ہو اس کی مدد کے لیے، اس کی رہبری کے لیے، اس کی کفالت کے لیے، اس کی دستگیری کے لیے، اس کو صحیح راہ بتلانے کے لیے اس کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور یہ عمل تمام مذاہب میں مقبول سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جسے روز جزا کا یقین ہی نہیں ہے، جو اللہ کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے، تو وہ اسے دھکا دیتا ہے، اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، اس کے مانگنے پر اسے کوئی چیز نہیں دی جاتی، اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی جاتی، جبکہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من ضم یتیما من المسلمین حتی یستغنی فقد وجبت له الجنہ، کہ جس نے یتیم کو اپنے ساتھ ملا لیا یہاں تک کہ وہ مستغنی ہو گیا، مالدار ہو گیا، اور وہ بے نیاز ہو گیا دوسروں کی کفالت سے اور دوسروں کی امداد سے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو جس نے اسے اپنے ساتھ ملایا ہے، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں، اس کا جنت میں داخلہ طے ہو جاتا ہے۔ تو یتیم کے ساتھ احسان کا معاملہ، سلوک کا معاملہ۔ تیسری چیز بیان فرمائی، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ یتیم کو تو دھکا دیتا ہی ہے، خود تو اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس کی کسی قسم کی امداد تو کیا، کوئی اگر امداد کرتا ہے تو اس کو بھی روک دیتا ہے، اور جو دینے والے اور صاحب ثروت لوگ ہیں انہیں بھی یتیموں پر خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ جب ان کا ایسا عمل ہے تو پھر ایسے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے آ جاتے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف خالق کو خوش کرنا نہیں بلکہ مخلوق کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو ان کی نماز بھی کوئی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، جو اعمال بھی کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں، وقت کو تنگ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، جب وقت ملتا ہے تو جلد نماز ادا کر کے نکل جاتے ہیں، بے توجہی کے ساتھ نماز میں کھڑے رہتے ہیں، غفلت کے ساتھ نماز میں کھڑے رہتے ہیں، نمازوں میں سستی برتتے ہیں، وقت کو تبدیل کر کے نماز پڑھتے ہیں،
یہ منافقین کی صفت بیان کی گئی ہے۔ دوسرے موقع پر بھی قرآن نے بیان فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سستی کے ساتھ، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں، کس طرح وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جذبہ عبودیت کے ساتھ، خود تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز بھی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا ذکر اس میں صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے۔ اور انہی کے متعلق فرمایا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ وہ مال بھی خرچ کرتے تو بڑی زبردستی خرچ کرتے ہیں، بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے لوگوں کی دیکھا دیکھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کو اچھی طرح پڑھنے کا گویا حکم دیا ہے۔ جو لوگ سستی کرتے ہیں، بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں، یہ سب کے سب بتدریج اس میں داخل ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہاں اگر نماز میں بھول ہو جائے، جو ہے پوری کوشش کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، اس میں بھول ہو جائے تو یہ چیز اس سے مستثنیٰ ہے۔ سلامتی کا راز پوشیدہ ہے نماز میں۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر ایک بہت بڑے عارف اور محقق بزرگ نے کہا ہے، انہوں نے ایک بطور تمثیل کی یہ بات سمجھائی کہ انہوں نے ایک پہاڑ کی بلندی پر ایک محل بنوا رکھا تھا، اس میں قسم ہا قسم کی چیزیں تھیں۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچے سے کہا کہ دیکھو تم اس محل کے اندر جو چاہے تصرف کر لینا، لیکن یہ میں نے ایک شاخ لگائی ہے، ایک میں نے چھوٹا سا پودا لگایا ہے، یہ اگر خشک بھی ہو جائے، یہ خوشبو کا پودا ہے، خشک بھی ہو جائے تو اسے محل سے نہ نکالنا۔ اب وقت گزر گیا، پہاڑوں پر سبزہ اگا، ہریالی آئی، خوشبو کے قسم ہا قسم کے پھول اور پودے اس پر آئے، تو بیٹے نے سمجھا کہ اس سے بہتر خوشبو کی چیزیں یہاں پر موجود ہے، اب یہ سوکھی جو لکڑی سوکھ گئی ہے، اس میں خوشبو بھی نہیں ہے، اس کو اٹھا کر اب پھینک دیا جائے اور دوسرا انتظام کر لیا جائے۔ تو جب بارش کا موسم ہوا اور اس نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، دوسرا اس کی جگہ پر لگا دیا جائے، جیسی وہ اکھاڑا گیا اس بل میں سے ایک سانپ نکلا اور سانپ نے اس کو ڈس لیا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب جو ہے اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز اللہ رب العزت کی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ دنیا بھر میں آپ جتنے بھی اعمال کرو، خوب صدقہ کرو، خوب زکوٰۃ دو، خوب غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کا سہارا بن جاؤ، بیواؤں کی کفالت کرو، بیواؤں کے جو ہے گھروں پر اناج پہنچاؤ، جو چاہے دنیا میں آپ اعمال کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نماز ہے تو وہ اعمال مقبول ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو وہ اعمال بیکار ہے، بلکہ وہ اعمال اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ جس طرح اس شخص نے ایک سوکھی لکڑی کو نکال پھینکا اور وہ جو ہے موت کے منہ میں چلا گیا، اسی طرح ہم کتنے بھی اعمال کر لے، قیامت میں سب سے پہلے اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت میں نماز کا سوال ہوگا۔ جس کی نماز صحیح، اس کے تمام اعمال صحیح۔ اور نماز ایک حفاظت کا راز ہے۔ جیسے ایک بچہ اگر کسی چیز سے ڈر جائے، خائف ہو جائے، پریشان ہو جائے تو وہ فوراً اپنی ماں کو بھی لگ جاتا ہے، اپنی ماں کی گود میں چلے جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی جو ہے تکلیف پہنچانے والی چیز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، جو اس ارادے اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ نے تمام مصیبتوں سے اس میں نجات رکھی ہے، تو وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو
خدمت خلق، جتنے بھی اعمال ہیں سب اعمال کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام، اور نماز یہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور اگر وہ نماز پڑھتے بھی ہیں، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں یا لوگوں کے جو ہے طعنوں سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، دکھانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اس میں کسی قسم کی جو ہے ذکر و اذکار بھی نہیں کرتے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بس مرغ کی طرح ٹھونگ مار دیتے ہیں اور نماز سے نکل جاتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، دکھلاوے کے لیے، ویمنعون الماعون، اور معمولی روزمرہ کی چیزوں کو دینے لینے سے بھی وہ جو ہے گریز کرتے ہیں بخل کی وجہ سے۔ یعنی جس طرح گھروں میں بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کسی پڑوسی نے ہم سے نمک مانگ لیا تو نمک چونکہ عام طور سے دے دیا جاتا ہے، کسی نے کھانا پکانے کے برتن مانگ لیے تو برتن دے دیے جاتے ہیں، کسی نے جو ہے کلہاڑی مانگ لی تو کلہاڑی دے دی جاتی، ضرورت کا سامان ہے دے دیا جاتا ہے عام طور سے۔ تو ان کے بخل کا یہ حال ہے کہ یہ زکوٰۃ تو بہت دور کی بات، صدقہ خیرات تو بہت دور کی بات، یہ معمولی اشیاء بھی لوگوں کو نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا، اور یہ مومنین کی شان ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ روز جزا کو جھٹلائے، وہ یتیموں کے ساتھ ظلم کرے، وہ جو ہے کسی کو جو ہے اس کے اوپر تیار نہ کرے، ترغیب نہ دے، یتیموں کی مدد کرنے کی ترغیب نہ دے، اور نماز کو اچھی طرح نہ پڑھے۔ یہ مومن کا مزاج ہی نہیں ہے۔ مومن تو اللہ کی حضوری میں اہتمام کے ساتھ اور جو ہے اللہ کی بادشاہی اور احکم الحاکمین اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو یہ پوری امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم، اور اللہ رب العزت نے اس صورت میں وہ پیغام دیا کہ روز جزا کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہر ایک روز جزا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دنیا میں اچھی زندگی گزارتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک ایک جو ہے پائی کا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا۔ جب حساب دینے کی کیفیت مومن کے دل میں رہتی ہے تو وہ جو ہے نہ جو ہے آخرت کو جھٹلاتا ہے، نہ یتیموں اور انسانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے سے رکتا ہے، اور ان خدمات کے ساتھ ساتھ اللہ کی اہم ترین عبادت نماز میں بھی بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، اور منافقین کا معاملہ تو اس کے الگ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرتے ہیں، رسول اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرتے ہیں، دیگر بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو دکھلانا ہے، ان کی یہ کیفیات ہوتی ہے، اور جن کا مقصد ہوتا ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان لوگوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو میں نے ابھی بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت صحیح منشے کے ساتھ صحیح عبادت کا ذوق و شوق ہمیں عطا فرمائے، قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر تڑپ اور جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔